کہ اگر پیر حق خطیب اور شف والی سرکار نے اس مریضہ کے منہ سے 4-6 کیلیں 2-4 گولیاں برآمد کی، تو میں پیر سید اقرار الحسن درجنوں کیلیں، کئی گولیاں اور 100 سے زائد لوہے کی سوئیاں ایک مریض کے منہ سے برآمد کر سکتا ہوں۔ ملاحظہ کیجیے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ایک بار پھر یہ چیلنج کرتا ہوں بہت عاجزانہ طور پر کہ پیر حق خطیب سرکار ہمیں اپنے آستانے پر بلائیں کسی بھی پلیٹ فارم پر، لائیو ہم ان کا یہ ٹرک ان کے سامنے کھڑے ہو کر پوری دنیا کے سامنے براہ راست بے نقاب کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سو اگر پیر حق خطیب سرکار ٹیم سریام کا اقرار الحسن کا یہ چیلنج قبول نہیں کرتے تو پھر ایک کے بعد ایک ویڈیوز میں ان کی ایک کے بعد ایک کرامت کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ریسنٹلی اقرار الحسن صاحب کی ایک ویڈیو منظر عام پر آئی جس میں اقرار الحسن صاحب پیر حق خطیب کی ایک طریقہ کار اور اس کا جو علاج کے طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ان کے یہ شعبدہ بازی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اقرار الحسن صاحب کون ہیں؟ سب سے پہلے وہ سماعت کر لیں۔ اقرار الحسن صاحب پاکستان میں رہتے ہوئے ان جعلی پیروں اور فیک بابا اور فیک عامل جو لوگوں کے پیسے کھا رہے ہیں اور جھوٹ بول کر شعبدہ بازی دکھا کر لوگوں کی حق تلفی کر رہے ہیں، لوگوں سے پیسے بٹور رہے ہیں اور نام دین کا استعمال کر رہے ہیں، ان لوگوں کو ایکسپوز کرتے ہیں، ان لوگوں کی حقیقتوں کو سر عام کے جو ان کا ایک بہت ہی بہترین پروگرام ہے اس میں وہ باقاعدہ طور پر لائیو ٹیلی کاسٹ ان کے پروگرام ہوتے ہیں۔ تو اقرار الحسن صاحب ایک بہت ہی بہترین کام کر رہے ہیں، یعنی وہ کام کر رہے ہیں کہ جہاں تک علماء اور مفتیان کرام کی رسائی نہیں ہو پا رہی ہے اور رسائی ہوتی ہے تو وہ اس حد تک نہیں پہنچ پاتے جس حد تک اقرار الحسن صاحب پہنچ جاتے ہیں۔ تو میرا بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ جب اقرار الحسن صاحب ایسے جعلی پیروں کو، ایسے جعلی عاملوں کو ایکسپوز کرتے ہیں، کیونکہ اہل سنت کا اس کے اندر بہت زیادہ نقصان ہے۔ ان جعلی پیروں اور یہ جعلی عاملین جب سے اہل سنت میں گھسے ہیں، اہل سنت کے نام کو استعمال کر کے اہل سنت کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو اقرار الحسن صاحب کا یہ بہت ہی میں شکر گزار ہوں کہ وہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ اب حال ہی میں پیر حق خطیب کے حوالے سے اقرار الحسن صاحب کی ویڈیو آئی، اس میں انہوں نے پورا گیٹ اپ اقرار الحسن صاحب نے پیر حق خطیب کا اپنایا ہوا تھا اور کہا کہ یہ جو روحانی طریقہ کار کو بتا رہے ہیں، منہ سے کیلے نکال لینا اور بہت ساری گولیاں اس طریقے سے، اور انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آنے والے ہفتے کے اندر میں ایک اور کارنامہ ان کا جو ہے وہ دکھانے والا ہوں کہ یہ کس طرح عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو میں اس پر اقرار الحسن صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں کہ وہ اس پر ضرور کام کریں، اور اویس ربانی صاحب بھی چونکہ میدان میں آئے اور انہوں نے 14 فیبروری کا ٹائم دیا اور کہا کہ 14 فیبروری محبت کے دن ہے، تو اس محبت کے دن کے اندر ان دونوں کو ملایا جائے اور کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے اس کی حقیقت عوام الناس کے سامنے لائی جائے، کیونکہ اس طرح سے جو معاملات سامنے آتے ہیں ویڈیو کے اندر تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ واقعی یہ سچ ہو رہا ہے کہ بس اپاہج بندہ آیا، دم کیا اور بندہ ٹھیک ہو کر چلتا ہوا چلا گیا، پاگل آیا، دم کیا، فوراً ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو طریقہ کار، یہ کیا چیز ہے، ہمارے بھی سمجھ سے باہر ہے۔ تو واقعی یہ اقرار الحسن صاحب کا اچھا اقدام ہے، اور پیر حق خطیب صاحب اگر واقعی
اگر واقعی اپنے آپ کو سچا مانتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کام میں روحانی طور پہ کر رہا ہوتا ہوں، یہ جو مریضوں کو جو شفا دے رہا ہوں یہ قرآن کریم اور رسول اللہ کے فرامین کے ذریعے سے دے رہا ہوں، تو پھر حق اور سچ کو مانتے ہوئے، حقیقت کو واضح کرتے ہوئے 14 فروری کو جو کہ اقرار الحسن صاحب بھی اس پر راضی ہو چکے ہیں۔ دوست میرے بھائی اینکر اویس ربانی کی جانب سے بھی ایک پیشکش سامنے آئی، انہوں نے کہا کہ وہ 14 فروری کی تاریخ مقرر کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں اور پیر حق خطیب بلاوڑہ شریف میں ملیں اور آمنے سامنے یہ تمام تر چیزیں ان پر ڈسکشن کریں۔ تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ میں بلاوڑہ شریف جاؤں، ان کا وہ جو نام نہاد آستانہ ہے، اور پیر حق خطیب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک کر کے ان کی تمام تر جھوٹی کرامات کا پردہ چاک کروں۔ اور باقاعدہ انہوں نے کہا کہ 14 فروری کو میں جاؤں گا، میں تیار ہوں، اویس ربانی صاحب کی جو تاریخ ہے اسی تاریخ کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اس سے پہلے پیر حق خطیب کا ایک ویڈیو پیغام آنا چاہیے کہ وہ ہمیں سیکورٹی بھی دیں گے اور باقاعدہ طور پر وہ اس بات سے ایگری کرتے ہیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو اقرار الحسن صاحب جائیں، اویس ربانی صاحب جائیں اور انجینئر محمد علی مرزا کی طرح پیر حق خطیب صاحب بھی راہ فرار اختیار کر جائے، تو ایسا نہ ہو۔ دیکھیں اس وقت چونکہ اہل سنت کے اندر اس وقت جعلی پیر، جعلی عاملین گھسے ہوئے ہیں اور لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، ان کے ایمان کو لوٹ رہے ہیں، تو اس پر کام ہونا چاہیے۔ علماء کرام کو بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کہ یہ معاملہ اور اس سے جو معاملات اقرار الحسن صاحب کے ہوتے رہتے ہیں اس پر بھی کام ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اصلی پیر کون ہوتا ہے؟ اصلی پیر وہ ہوتا ہے، اصلی عامل وہ ہوتا ہے جو شریعت مطہرہ پر عمل خود کر رہا ہو۔ شریعت مطہرہ کے اندر زلفوں کا حکم یہ ہے کہ زلفیں کندھوں سے نیچے نہ جائے۔ شریعت مطہرہ کا حکم تو یہ ہے کہ مٹھی داڑھی، ایک مٹھی پوری داڑھی ہو۔ شریعت مطہرہ نے نماز کی پابندی کرنے کا، 5 وقت نماز ادا کرنے کا حکم دیا۔ شریعت مطہرہ نے اگر انگوٹھی پہننے کا حکم دیا ہے تو چاندی کی ہو، 1 نگ والی ہو اور 1 انگوٹھی ہو۔ تو جو عاملین آپ کو ملے، جو پیر آپ کو ملے، اگر وہ داڑھی منڈا ہے، اگر وہ شریعت کا لحاظ نہیں رکھتا، اگر وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، اگر اس کے ہاتھوں کے اندر انگوٹھیاں بھری پڑی ہیں، تو ایسے پیر، ایسے عاملین وہ شریعت مطہرہ پر نہیں بلکہ فیک ہیں۔ ان کو ایکسپوز کیا جائے، ایسے عاملین کے پاس نہ جایا جائے۔ تو انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں 14 فروری کو کیا پروگرام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔